حدیث ہے حضرت عبد الرحمن ابن عائش رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب عز و جل کو تجلی کی بہترین صورت میں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا ملائے اعلیٰ یعنی مقرب فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے جواب دیا کہ آپ زیادہ باخبر ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا میرے رب کی تجلی نے اپنا ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان رکھا تو میں نے اس کی راحت کے لطف کی ٹھنڈک اپنے پستانوں کے درمیان پائی، اپنے سینے میں اس کی راحت پائی، یعنی مجھ پر رحمت اور علوم کا نزول ہوا تو میں نے آسمانوں اور زمین کی درمیان کی نبوت کی ضرورت کی چیزوں کو جان لیا جن میں مقرب فرشتے اور ان کا مباحثہ کا بھی مجھ کو علم ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم، مراد یہ کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین میں اپنی بادشاہت دکھائی اسی طرح آپ کو بھی دکھائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بادشاہت دکھائی۔ جنت اور دوزخ کا مشاہدہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بار سورج کا گرہن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف ادا کی۔ لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول، ہم نے نماز پڑھنے کے دوران آپ کو دیکھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے کوئی چیز سامنے سے لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا، اس کی کچھ دیر بعد ہم نے دیکھا کہ آپ اپنے پیچھے کی جانب کو کچھ ہٹے تھے، تو یہ کیا بات تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں نے سامنے کی جانب ہاتھ بڑھایا تھا تو اس وقت میں نے جنت دیکھی تھی کہ وہ بالفعل میرے بالکل قریب کر دی گئی تھی۔ میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں اس میں سے ایک خوشہ لے لوں اور اگر کہیں میں لے لیتا تو تم اس کو کھاتے رہتے جب تک دنیا باقی رہتی اور وہ ختم نہ ہوتا۔ اور میں نے دوزخ دیکھی تو ایسا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا جیسا آج دیکھا تھا۔ عن بريدة قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بلالا فقال بما سبقتني إلى الجنة ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي قال يا رسول الله ما أذنت قط إلا صليت ركعتين وما أصابني حدث قط إلا تواضعت عنده ورأيت أن لله علي ركعتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا اور پوچھا کہ تم کس عمل کی وجہ سے مجھ سے بھی پہلے جنت میں جا پہنچے؟ میں جب بھی خواب میں روحانی معراج کے طور پر جنت میں داخل ہوتا ہوں میں جب بھی خواب میں روحانی معراج کے طور پر جنت میں داخل ہوتا ہوں تمہارے پیروں کی آہٹ اپنے آگے آگے سنتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ میں جب بھی اذان دیتا ہوں تو 2 رکعت نفل ضرور پڑھ لیتا ہوں اور جب بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے میں فوراً وضو کر لیتا ہوں اور میں اللہ تعالیٰ کے لیے 2 رکعت نفل بطور منت سمجھتا ہوں
یعنی جیسے منت کو پورا کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، ایسے ہی میں وضو کے بعد تحیۃ الوضو کے 2 رکعت نفل پڑھنے کا پورا اہتمام کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہی دونوں باتوں کی وجہ سے تمہیں یہ حاصل ہے۔ میرے پاس صفحہ نمبر 62 ہے کتاب میں۔ جی آپ پہنچ گئے، تھوڑا سا آگے جائیں گے۔ بس یہ آگے جی۔ اچھا، اس کے اندر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے معراج کو ذکر کیا گیا تھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت اور دوزخ کو کے دیدار کو بیان کیا گیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صفحہ پیچھے کیجیے مولانا، ایک صفحہ پیچھے کیجیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور دوزخ کی زیارت کی۔ زیادہ پیچھے چلے گئے جی، اس سے اگلا صفحہ یہ ہے جو اخیر ہے، اللہ تعالیٰ معراج کے موقع پر دیدار الہی کی نوعیت۔ اس میں پچھلے باب میں جنت اور دوزخ کا مشاہدہ بیان کیا گیا ہے۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے وقت جنت دوزخ کا مشاہدہ ہوا تھا، اس طرح کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت دوزخ میں لے جایا گیا تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام تھا اس کو سورج گہن ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی جو نماز پڑھی تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے اندر گویا جنت اور دوزخ کا منظر نظر آیا، اس کا منظر صرف یہاں پر دکھایا گیا۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کئی مرتبہ خواب میں بھی روایات کے اندر آتا ہے کہ جو ہے نا وہ فرشتے لے گئے جنت جہنم کی جو ہے نا وہ سیر کرائی، دکھایا، اور اس میں جنت کے مختلف جو ہے نا وہ طبقے دیکھے، اور جہنم کی جو ہے وہ عذابات مختلف انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھے۔ تو یہ اس کے اندر بیان کیا گیا ہے اس روایت کے اندر کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا مشاہدہ خواب میں ہوا تھا۔ بہرحال جو معراج ہوئی تھی تو وہ جسمانی اور روحانی دونوں تھی، یعنی جسم روح مال جسد، جسم کے ساتھ جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے معراج کرائی جسم کے ساتھ۔ اور اس کے اندر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ جنت کے اندر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی آہٹ کو سنا، یعنی جب خواب میں جنت کے اندر کی سیر کی تو اس میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آہٹ کو سنا، پہچانا کہ یہ حضرت بلال ہیں، تو اس کے اوپر انہوں نے پوچھا تو اس کا خاص عمل یہ بتایا کہ ایک تو میں جب اذان دیتا ہوں تب بھی 2 نفل پڑھتا ہوں، اور جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے تو اول تو فوراً وضو کر لیتا ہوں اور پھر تحیۃ الوضو بھی پڑھ لیتا ہوں۔ ایک تو میں باوضو رہتا ہوں، دوسرا یہ ہے کہ موقع موقع پر نفل کا اہتمام ہے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق دے۔ معراج کے موقع پر دیدار الہی کی نوعیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوا تو ہمیں یہ بات مشہور ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا دیدار ہوا۔ اب وہ دیدار کی نوعیت کیا تھی، تھوڑا سا یہاں پر اس بات کو سمجھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک تو نور ذاتی ہے جس پر پھر مزید نور کا حجاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نور تو ذاتی ہے جس پر پھر مزید نور کا حجاب ہے۔ عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجابه النور لو کشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتہا الیہ بصره من خلقه۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حجاب یعنی اس کے دیدار سے مانے بھی نور ہے، اس کے دیدار سے مانے بھی نور ہے۔ اگر وہ اس کو دور کر دے تو اس کے چہرے کی یعنی اس کی ذات کی انوار اس کی تمام مخلوق کو جس پر اس کی نظر ہے جلا ڈالیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کے چہرے کے یہ انوار جو ہے وہ ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے انوار ایسے ہیں کہ جہاں تک پہنچے ان کو جلا ڈالیں تو اس کے لیے اس کی آڑ میں ایسے انوار کے پردے ہیں، نور کے پردے ہیں، تاکہ جو ہے وہ اس سے جو ہے نا وہ آگے جلا نہ ڈالیں۔ بہرحال جنت میں مومنین کو جو دیدار الہی نصیب ہوگا اس وقت
حجاب اٹھا دیا جائے گا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی جنت میں داخل ہو چکیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، اے جنتیوں، تم کچھ اور چاہتے ہو جو میں تمہیں مزید دے دوں؟ جنتی کہیں گے، آپ نے تو ہمیں بہت کچھ دے دیا، آپ نے ہمارے چہرے روشن کر دیے، ہم کو جنت میں داخل کر دیا، ہم کو جہنم سے نجات دے دی، اب ہمیں مزید کیا چاہیے؟ اس وقت حجاب اٹھا دیا جائے گا تو جنتیوں کو اپنے رب کے دیدار سے بڑھ کر کچھ محبوب نہ دیا گیا ہوگا۔ یعنی جو اس وقت سب سے بڑی جو ان کو نعمت ملے گی وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ملے گا۔ تو یہ جو حجاب ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے زیارت دیدار سے مانے، وہ حجاب جنتیوں کے لیے اٹھایا جائے گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ وہ نور بصر عطا فرمائیں گے جو اس کو برداشت کر سکے گی، لیکن جنت سے پہلے وہ دیدار دنیاوی آنکھ سے دیکھنا ممکن نہیں ہمارے لیے، اس وجہ سے اس کے آگے نور کے پردے ہیں۔ اب وہ نور کے پردے وہ مطلب موجود ہیں، اور جنت میں وہ جب اللہ پاک جس کو دیدار جتنی دیر کے لیے کرانا چاہیں گے وہ پردے ہٹا دیتے ہیں۔ جنت میں داخلے سے پہلے آنکھوں سے بلا حجاب دیدار ممکن نہیں، اور نہ ہی ایسا دیدار معراج کے موقع پر نبی علیہ السلام کو ملا۔ مسروق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا تھا کہ انہوں نے مجھ سے میری کنیت بولتے ہوئے کہا، اے ابو عائشہ یعنی مسروق، 3 باتیں ایسی ہیں جو شخص ان میں سے کسی ایک کو بھی کہے تو اس نے اللہ تعالیٰ پر بڑا جھوٹ باندھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ جو شخص یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو بلا حجاب اپنی آنکھوں سے دیکھا تو اس نے اللہ پر بڑا جھوٹ باندھا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا حجاب کی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ یہ کہا انہوں نے کہ اگر کوئی یہ کہے تو اس نے بڑا جھوٹ اور بہتان باندھا۔ کہتے ہیں میں ٹیک لگائے ہوئے تھا، یہ سن کر میں سنبھل کر بیٹھ گیا اور میں نے کہا، اے ام المومنین، ذرا ٹھہری اور جلدی نہ کیجیے، کیونکہ مجھے آپ کی بات سے اتفاق نہیں ہو رہا۔ کیا خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نہیں فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور اس نے دیکھا ہے اس کو آسمان کے کھلے کنارے کے پاس، اور یہ فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور دیکھا ہے اس کو اترتے ہوئے ایک بار اور بھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اس امت مسلمہ میں سب سے پہلے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا تھا تو آپ نے فرمایا اس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہیں، میں نے ان کو ان کی اصلی صورت میں جس پر وہ پیدا کیے گئے ہیں ان 2 موقعوں کے علاوہ نہیں دیکھا۔ میں نے ان کو آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا، ان کی عظیم خلقت آسمان اور زمین کے درمیان تمام جگہ کو گھیرے ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا تم اللہ عز و جل کا یہ قول نہیں سنا، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، آنکھیں اس کا ادراک اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادراک نہیں کرتی، وہ آنکھوں کا ادراک کرتا ہے اور وہی باریک بین اور باخبر ہے۔ کیا تم نے یہ ارشاد الہی نہیں سنا، وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا الى قوله علی حکیم، اور کسی آدمی کی طاقت نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے باتیں کریں مگر اشارے سے یا پردے کے پیچھے یا بھیجے کوئی پیغام لینے والا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کا جو دیدار ہمیں بتاتے ہیں اس سے مراد وہ نہیں کہ جو آنکھوں سے دیکھنا اللہ تعالیٰ کی ذات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر آپ علیہ السلام نے آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہو، یہ مراد نہیں ہے۔ اللہ کی ذات کو آنکھوں سے دیکھ لیا ہو ایسا نہیں جی۔ اور جو قرآن پاک میں آتا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، تو اس کے مراد جو ہے وہ اکثر مفسرین نے یہی لیا ہے کہ یہ فرشتہ مراد ہے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے قریب ہو گئے اور اتنا قریب ہو گئے فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام۔ اکثر مفسرین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی لیا ہے، ان کو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی کو لیا ہے۔ عن مسروق قال سألت عائشة رضی اللہ عنہا
هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه فقالت سبحان الله لقد قف شعري لما قلت. مسروق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا؟ انہوں نے فرمایا سبحان اللہ، تعجب ہے، تم نے کیا بات کہی، تم نے تو ایسی سخت بات کہی ہے کہ تمہاری بات کے خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میرے جسم کے بال کھڑے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو بلا حجاب ہرگز نہیں دیکھا۔ عن ابی ذر قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل رأيت ربك قال نور انا اراه۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نے معراج کے موقع پر اپنے رب کو دیکھا تھا؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا نور ذاتی تو نور ہے، میں اس کو اپنی آنکھوں سے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کا نور تو نور ذاتی تو ایک نور ہے، میں اس کو اپنی آنکھوں سے کہاں دیکھ سکتا؟ مطلب یہ ہے کہ اس کی نفی کر دی، میں نے اپنی آنکھوں سے ذات الہی کو نہیں دیکھا، ذات الہی کا نور نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ کے نور ذاتی کو دل سے دیکھنا ممکن ہے، ایسا اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھنا کہ نہیں کہہ رہے، بلکہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے نور ذاتی، کیونکہ ذات کو دیکھنے کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی جسم ہے جس کو دیکھا، کوئی محدود چیز ہے جس کو دیکھا، وہ اللہ تعالیٰ کی لیے اگر یہ بات ہم کہیں تو اللہ کی شان کے خلاف ہے، اس وجہ سے اس کو نور سے ہی تعبیر کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نور ہے جس کو جو ہے نا وہ دیکھا جا سکتا ہے اور اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا جائے گا، جنت میں اس کا دیدار ہوگا اللہ تعالیٰ کی ذات کا، یعنی اللہ کی ذات نور ذاتی۔ اور یہاں پر جو نور ہے وہ یہاں پر نور ذاتی کو اپنی آنکھوں سے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، دل سے دیکھنا البتہ ممکن ہے۔ اگلی کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو، نور ذاتی کو دل سے دیکھنا ممکن ہے۔ دل سے دیکھنے کے مراد فقط علم کا حاصل ہونا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہے کہ جیسے کوئی صورت آنکھوں میں آ جاتی ہے ایسے ہی دل میں آ جائے، محض علم اور خیال نہیں، بلکہ جیسے صورت آنکھوں سے نظر آتی ہے، دل سے اگر وہ صورت دل میں اس کے ایسا عکس آ جائے، وہ دل سے دیکھنا مراد ہے۔ عام دل کا خیال اور علم جیسے باقیوں کو ہوتا ہے ایسا نہیں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی خصوصی نوعیت کا حاصل ہوا تھا جس میں جیسے آنکھوں سے کوئی صورت نظر آ جاتی ہے ایسے ہی دل میں وہ صورت بیٹھ گئی۔ ان عطاء عن ابن عباس قال رآہ بقلبہ، حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار اپنے قلب سے کیا۔ اگلی روایت ہے عطا رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا بلکہ صرف اپنے دل سے دیکھا۔ اگلی روایت بھی دیکھ لیجیے، حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا، اس پر میں نے کہا، حضرت اکرمہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، آنکھیں تو اللہ کا ادراک نہیں کرتی وہ اللہ آنکھوں کا ادراک کرتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ارے یہ تو اس وقت ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے نور ذاتی کے ساتھ جلوہ افروز ہو، جب اللہ تعالیٰ اپنے نور ذاتی کے ساتھ جلوہ افروز ہو تب تو اللہ تعالیٰ کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ اور معراج کے موقع پر اس کی نفی تو ہم بھی کرتے ہیں، ہم تو اور طریقے سے یعنی دل سے دیکھنے کے قائل ہیں، اور دوسرے طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو 2 مرتبہ دیکھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دل والے طریقے سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، اور دل سے دیکھنا اس طرح نہیں ہے جیسے مطلب دل میں کوئی صورت دل میں کسی کا علم ہو جانا، ایسا نہیں، بلکہ دل میں صورت کا آ جانا، یہ صورت ہے اس نور ذاتی کی صورت کا آ جانا۔ بہرحال آنکھوں سے اس کا دیدار نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجاب نوری کو آنکھوں سے دیکھا۔ عن عبداللہ بن شقیق قال قلت لأبی ذر رضی اللہ عنہ
لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته فقال عن أي شيء كنت تسأله قال كنت أسأله هل رأيت ربك قال أبو ذر قد سألته فقال رأيت نورا. حضرت عبداللہ ابن شقیق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہوتی تو میں نے آپ علیہ السلام سے ضرور پوچھا ہوتا. انہوں نے کہا ہاں بھائی تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا بات پوچھتے؟ میں نے کہا میں پوچھتا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا؟ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھائی یہ بات تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی تھی تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے نور کے حجاب کو دیکھا تھا. نور کے حجاب کو دیکھا تھا. جی تو جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نور ذاتی کو دل سے دیکھا اور جو نور کا جو حجاب ہے جو آنکھوں سے دیکھا اس سے مراد وہ نور کا حجاب ہے. نورن جہاں پر چونکہ روایات کے اندر اس میں اچھی تطبیق بیٹھ جاتی ہے. بعض جگہ پر یہ آ رہا ہے رأیت نورن میں نے نور کو دیکھا اور بعض جگہ پر یہ آ رہا ہے کہ اللہ کا دیدار نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے ذات نور جس کو ہم نور ذاتی سے تعبیر کر سکتے ہیں ذاتی نور اللہ تعالیٰ کی ذات کا نور اس کو تو ڈائریکٹلی آنکھوں سے نہیں دیکھا اس کو دل سے دیکھا. اور عام جیسی مطلب کسی کو اگر کسی بزرگ کو کسی اللہ والے کو جس درجے میں علم ہوتا ہے یا جس درجے میں ان کو جو ہے نا وہ کوئی کیفیت اس طرح کی حاصل ہوتی ہے تو اس سے بہت بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے دل سے جو دکھایا ہے وہ اس علم کی کیفیت سے بہت بڑھ کر بلکہ سورج جس طرح دل میں بیٹھ جاتی ہے وہ ہے. اور جہاں پر یہ آتا ہے کہ آنکھوں سے دیکھا ہے تو اس سے مراد وہ نور کا حجاب ہے تاکہ تمام روایات منطبق ہو جائیں. اور مفسرین میں سے اکثر کا بھی یہی مذہب ہے اور ہمارے ہاں بھی یہی بات جو ہے نا وہ پسندیدہ ہے. حضرت نے بھی اسی بات کو لیا کہ دل سے دیکھنا مراد ہے. اللہ پاک ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.